السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انکم بعد ذالک لمیتون، پھر بے شک اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو۔ ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر بلا شبہ تم روز قیامت اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارا کچھ دنوں سے جو موضوعات آپ کے سامنے ہماری باتیں چل رہی ہیں وہ تھی باغی اسلام، اللہ کے دشمنوں کے قرآن کا مطالعہ کرنے کے بعد اللہ کے دوست بننے کے واقعات، جنتوں کے مہمان بننے کے واقعات۔ آج ہم ایک امریکی عورت خواتین کی طرف سے جو اسلام قبول لے کر کے آئی، جس کا نام محترمہ پولی این تھا، جو امریکہ میں پیدا ہوئی۔ اس عورت کا واقعہ بڑا ہی دلچسپ ہے۔ تو میں جب یہ واقعہ پڑھ رہا تھا، اس کا مطالعہ کر رہا تھا، تو بڑی عجیب سی کشمکش دل میں پیدا ہوئی، ایک سوچ دل میں پیدا ہوئی۔ وہ محترمہ پولین امریکہ میں پیدا ہوئی، کیمیکل انجینئرنگ میں اس نے ڈگری حاصل کی۔ میں آپ کے سامنے جتنے میں نے واقعات رکھے ہیں، آپ حضرات یہ اپنا نوٹ فرمائیں کہ جس نے بھی اسلام قبول کیا اس قرآن پاک کو پڑھ کر، وہ اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرنے والے تھے، پڑھے لکھے تھے۔ یہ نہیں کہ ان پڑھ لوگوں کا یہ واقعہ، حالانکہ ان پڑھ لوگوں کے بڑے واقعات ہیں، لیکن یہ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے، امیر ترین، مشہور و معروف اپنے اپنے زمانے کے، اپنے اپنے دور کے، یہ ان لوگوں کے واقعات ہیں۔ تو یہ محترمہ پولین، جس نے کیمیکل انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کی تھی، جب وہ اپنی عملی زندگی میں آئی، اختیار کی اس نے عملی زندگی، تو وہ کہتی ہے کہ میری ہمسائی نے، یہ بات بڑی پیاری ہے کہ میری ہمسائی نے مجھے قرآن پاک کا تحفہ دیا، جو انگلش کے ترجمے یعنی کہ ترجمے میں تھا، انگریزی کے ترجمے میں کا اس کا ترجمہ تھا۔ تو مجھے بڑی یہ بات سن کے حیرانی ہوئی کہ وہ کیسے ہمسائے تھے جو اپنے ہمسائے کا خیال رکھتے تھے۔ ہمسائی نے تحفہ دیا، وہ بھی قرآن پاک کا ترجمے کے ساتھ پڑھنے کو۔ تو ہمارے آج ماحول کو آج ہم دیکھ لیں، اگر اسی طرح ہمارے ہمسائے، ہمارے ایک دوسرے کے دوست یار، ایک دوسرے کے رشتہ دار، اگر ہم ایسے تحفے دینا شروع کر دیں، قرآن پاک کا تحفہ دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی سیرت کے حوالے سے جو معاملات، اس کا تحفہ دیں، یا جو اللہ کے نیک بندے گزر چکے، اللہ کے ولی، ان کے زندگی کے جو شب و روز گزرے، ان کے حوالہ سے ایک دوسرے کو تحفے دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کو اس دنیا سے، اس گندگی سے جو زندگی گزار رہے ہیں، دین سے دوری ہے، تو یقیناً مجھے اللہ پر یقین ہے کہ ہم لوگ آہستہ آہستہ دین کی طرف آ جائیں گے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے آج ہم اپنی آپس میں لڑائیاں ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کی قسم، یہ ہمسائے کیا، تو چلو رشتہ داروں کی لڑائیاں ہماری ختم نہیں ہوتی۔ چلو رشتہ دار کے حوالے سے جو اپنا ہمسائے ہیں، وہ تو پھر الگ بات ہے نا، حالانکہ ہمسائے کا بڑا حق ہے، حقوق ہے ہمسائے کے۔ لیکن یہ کیسی ہمسائی ہے کہ جس نے اپنی ہمسائی کو، جو کافر تھی، جو مشرک تھی، جو اللہ کے دشمنوں میں شمار ہوتی تھی، دین اسلام کی باغی تھی، اس کو قرآن مجید کا تحفہ دیا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ پولین کہتی ہے کہ میں نے جب قرآن پاک لیا تو میں نے اپنی الماری میں رکھ دیا، جب دل کرتا پڑھ لیتی، باقی میں کبھی غور نہ کرتی۔ تو ایک دن میں
اپنے دفتر سے آئی، تھکی ماندی تھی، کافی مجھے تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی، نیند کا غلبہ تھا، تو بس لیٹے لیٹے میں نے جب قرآن کو دیکھا الماری میں نے اٹھا کر اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ تو میں نے سورۃ مزمل کی آیت نمبر 20 یعنی کہ 20 نمبر آیت جو میں نے پڑھی، اس میں تھا کہ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو اس قرآن کو پڑھ لیا کرو۔ واقعات تو اس میں بہت سارے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میں حیران ہو گئی کہ یہ کیا بات ہے، تھکی ماندی ہوئی ہوں میں، اور میرا دل بھی نہیں کر رہا کسی چیز کو ہاتھ لگانے کو، تو یہ مجھے آیت کیا کہہ رہی ہے۔ میرے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ یہ جو اسلام ہے یہ زندہ دین ہے، یہ زندہ دین ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ باتیں ان کو کون سمجھا رہا ہے، تو یقیناً اس کے پیچھے بڑی طاقت ہے، بہت بڑا ایک ان کے پیچھے ایک معاملات کو چلانے والا، اس چیزوں کو دیکھنے والا، غیبوں کو جاننے والا، ورنہ آج میں تو تھکی ماندی آئی ہوں گھر۔ بہرحال وہ کہتی ہے کہ مجھے آرام کرنا تھا اور میں مزید قرآن نہیں پڑھنا چاہتی تھی، خود قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ جتنا آسانی سے پڑھ لو۔ میں نے قرآن کو بند کر دیا اور اپنے بسترے پر لیٹ گئی۔ لیٹے لیٹے خیالات کا تانبا بند گیا۔ عجیب کتاب ہے کہ تم تھکے ہوئے ہو تو قرآن اتنا پڑھ لو جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو۔ تھکاوٹ کے کہتی ہے وہ تھکاوٹ کے باوجود مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، ایک ہلچل سی مچ گئی۔ اب قرآن مجید سے کشش سی پیدا ہوئی۔ انبیاء کے واقعات میں نے اس میں پڑھے۔ جب میں نے انبیاء کے واقعات پڑھے تو میرا اور جذبہ اس قرآن کو پڑھنے پر آمادہ ہوا، میرا ذہن تیار ہوا کہ میں اس کو پڑھوں۔ یہ انبیاء کے واقعات، مختلف معاملات، ہم کیا سن رہے ہیں اپنے لوگوں سے، اور یہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ ایک دن میں قرآن پاک پھر میں نے ایک دن مطالعہ کیا تو سورۃ مومنون کی میں آیتیں پڑھنے لگی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو ایک حقیر مٹی سے پیدا کیا، ہمیں حقیر مٹی سے بنایا، پھر اس مٹی کو ایک نطفے کی جگہ پر محفوظ کر دیا، ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کر دیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنایا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اس سے ایک مخلوق پیدا کر دی۔ بس اللہ تعالیٰ کی ذات وہ بابرکت ذات ہے جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے۔ یہ سورۃ المومنون کی 12 اور 14 نمبر آیتیں ہیں۔ کہتی کہ جب میں نے یہ پڑھا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر تم کو مرنا ہے، ایک دن تم کو مٹی ہو جانا ہے، اور پھر ایک دن آئے گا کہ تم سیدھا بالکل اسی طرح انسان بن کر اپنے خالق کے، اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے، اور اپنی زندگی میں اپنے شب و روز گزرے ہوئے ان کا حساب خود بھی دو گے۔ کہتی ہے کہ میں بڑا ہی پریشان ہوئی، دل میں عجیب غریب و اطمانیت کی کیفیت محسوس ہوئی۔ اللہ، یہ تو وہی ہے، یہ باتیں تو ہمیں سائنس بھی بتلا رہی ہے، یہ باتیں ہمیں سائنس بھی بتلاتی ہے، لیکن آج سے 1400 سال پہلے وہ کیسا نبی تھا، وہ کیسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا جو انہوں نے یہ پہلے باتیں بتا دی۔ اب مجھے اس وقت نہ الٹرا ساؤنڈ، نہ کوئی مشین، نہ ایکس رے، نہ کوئی دوسری جدید مشینیں تھی، تو میرا دل مطمئن ہو گیا کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک اللہ ہے، وہ ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، پھر ہمیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا، اور پھر ہم سے حساب و کتاب لے گا۔ بس انہی باتوں نے میرے دل میں ایک شعلہ پیدا کیا، اور میں نے ایک دن اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو بھی آپس میں پیار و محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔